السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر کھٹک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی صورتحال، امریکی انتخابات اور ان انتخابات کے نتائج کا پاکستان اور جنوب ایشیائی خطے پر اثرات، ان پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمیں نیو یارک اسٹوڈیوز میں پاکستان کے ایک انتہائی سینئر دفاعی تجزیہ نگار، محقق، مصنف اور ایک کامیاب انٹرپرنور جناب اکرام سہگل صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ ناظرین، اکرام سہگل صاحب کے نام سے آپ واقف ہیں، ان کی تحریریں آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیکیورٹی کمپنی، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے سربراہ بھی ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کے ممبر بھی ہیں، پاکستان اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کی تازہ ترین تصنیف حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے جسے بہت اچھی ریویوز مل رہے ہیں۔ اکرام صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں ورجینیا سے ایک اور پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور مصنف جناب ڈاکٹر منظور اعجاز جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر۔ ڈاکٹر منظور اعجاز کی تحریروں سے بھی آپ واقف ہیں، وہ پاکستانی اور امریکی اخبارات اور رسائل میں اکثر لکھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکرام صاحب، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ یہ فرمائیے کہ ہم نے آج ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے، اور جس میں کہ 1990 کے انتخابات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور پاکستان فوج کے کچھ سینئر آفیسرز کا بیچ میں نام لیا گیا، ایک پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان کا نام لیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں کہوں گا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کیونکہ ٹھیک ہے جو ججمنٹ دی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو حرکت کی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، رائٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس آدمی نے اس کو انسٹرکشن دی، آرڈر دی، رائٹ، سپریم کمانڈر، رائٹ، پریزیڈنٹ صاحب سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، رائٹ، اس کا حکم چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کی جو نیتا ہے، جو لوگ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ مانے۔ یہ ایک پریکٹس تھا، پولیٹیکل سیل ایک پریکٹس تھا، ٹھیک نہیں تھا لیکن پریکٹس تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے انڈکٹ کرنا بھی تھا تو آپ سسٹم کو جو تھا اس زمانے کو، اس کو انڈکٹ کرتے۔ بائی نیم آپ نے اتنے سالوں کے بعد جو لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے، اور جو بھی کچھ کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا تھا، ہمارے نظروں میں یہ بات ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ کر رہے تھے۔ نیشنل سیکیورٹی ایشو پر لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے کرنا تھا، لیکن آئی تھنک ان کی جو ججمنٹ ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بولتے ہیں نا، آرمی کو جو لتھاڑنا تھا وہ تو لتھاڑ چکے، کیونکہ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف، ایک فارمر ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ۔ دوسری بات، ٹیکنیکلی بار بار آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں، بار بار 100% سپریم کورٹ رانگ ہے۔ یہ آئی ایس آئی کی آپریشن ہی نہیں تھی، پھر کس کی تھی؟ یہ ایم آئی کی آپریشن تھی، اچھا، ملٹری انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس کی۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ بھی گیلری، پبلک گیلری کو خوش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ سپریم کورٹ ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے جس کے اوپر پوری دنیا دیکھتی ہے، جس کے اوپر ٹیکنیکلی آپ نے بعد میں جو بھی آپ نے انسٹرکشن ہے اس کے اوپر بعد میں آئے گا۔ تو آپ نے جب کہنا تھا، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ایم آئی نے بھی غلط کیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آئی ایس آئی کا۔ ابھی شکل نہیں نظر آ رہی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہیلو ڈاکٹر صاحب، جی آپ جاری رکھیے بات۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ ججمنٹ دینا تھا، آپ نے بولا تھا ایم آئی کا آپریشن ہے، غلط ہے، بعد میں ٹرانسفر ہوئے سپریم کورٹ میں، یہ بھی غلط ہے، آئی ایس آئی میں یہ بھی غلط ہے، جس نے انسٹرکشن دی پریزیڈنٹ انسٹرکشن وہ بھی غلط ہے، آپ نے ان لافل کمانڈ نہیں مانا تھا، آپ نے ان لافل کمانڈ مانا ہے، یہ بھی غلط کام کیا ہے۔ لیکن ان لافل کمانڈ جو تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف تک آ کے ختم ہو گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے آگے اگر وہ ڈی جی ایم آئی وہ حکم اس کے نہیں مانتا، اور ڈی جی ایم آئی کے نیچے ریجنل ڈائریکٹر ایم آئی حکم نہیں مانتا، تو پھر آپ انٹائر اسٹرکچر آف جو چین آف کمانڈ ہے اس کو پھر آپ پرابلم میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر آپ کی روز کوئی نہ کوئی کوشچن شروع ہو جائے گا کہ جی یہ بات غلط ہے، یہ بات وہ ہے،
تو پھر آپ ڈسپلن اور وغیرہ کدھر جائیں گے؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلم بیگ اس وقت، جنرل اسلم بیگ اس وقت بات نہ مانتے غلام اسحاق خان کی تو وہ بھی ایک غلط پریسیڈنٹ بن جاتا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جنرل اسلم بیگ کو جا کے غلام اسحاق خان کو یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ بات ان لافل کمانڈ اس لیے ہے کہ ہمیں پولیٹکس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ضرور جنرل اسلم بیگ صاحب نے یہ بات کہی نہیں کہی، میں سمجھتا ہوں انہوں نے نہیں کہی ہے کیونکہ اس میں ملوث جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھے، لیکن انہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے حد تک ان کی رسپانسبلٹی آتی ہے. صحیح ہے. ان کے نیچے جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور جو ڈی جی ایم آئی یا ریجنل ڈائریکٹر ایم آئی جو تھے اس زمانے میں، جنرل اسد درانی اور ریجنل ڈائریکٹر ایم آئی بریگیڈیئر حامد سعید، اور اس کے نیچے جتنے کرنل تھے ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر یہی آپ اگر یہ تو چین آف کمانڈ سے آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک بولا، ان کو تو نہیں پتا ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، ان کو تو یہ پتا ہے یہ پیسے آپ نے اتنے ان کو پہنچانے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو میں آپ مطلب ملٹری کلچر میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریزنز مانگتے ہیں، آپ صرف آرڈر ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ ریزن آپ کمانڈ کو کوشچن نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کمانڈ کو کوشچن کرنا شروع کر دیا تو آپ کا جو آپ کا فاؤنڈیشن ہے ڈسپلن کا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پر بات کر رہے ہیں، آپ اگر اس پہ بریفلی کمنٹ کرنا چاہیں. جی میرے خیال میں بالکل ٹھیک ڈیسیجن ہوا ہے. اب اس کی ٹیکنیکلٹی پہ جیسے سہگل صاحب اس کی ٹیکنیکلٹی نکال کے بتا رہے ہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ جو اسحاق خان صاحب تھے ان کو جو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا وہ تو ملٹری نے بنایا تھا، تو اس لیے اس وقت انچارج تو ملٹری تھی. اور یہ کہنا ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا غلام اسحاق خان کو ملٹری نے ڈائریکٹ انسٹال کیا تھا یا کوئی الیکٹورل پروسیس بھی تھا؟ جہانگیر صاحب یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس اس کے بعد بھی ہوا. دیکھیے جو انہوں نے گھپلا کیا اس کے بعد بھی اس الیکٹورل پروسیس کو آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے الیکٹورل پروسیس رانگ تھا، یہ آپ سب کو پتا ہے کہ 80s تک اور بے نظیر کے آنے تک 1988 تک جو پوری گیم ہے وہ ملٹری چل رہی تھی. اور حتیٰ کہ 90s میں بھی جو 2 دفعہ نواز شریف آئے اور 2 دفعہ بے نظیر آئی تو یہ دونوں کی گورنمنٹیں جو تھی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اور ملٹری جو تھی وہ دیور پولنگ دا اسٹرنگس. تو اس لیے ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک نقطہ یہاں پر اٹھانا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام اسحاق خان نے جو بھی کیا وہ ملٹری کے کہنے پر کیا؟ دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے، ان کا اس میں اپنا کوئی کردار نہیں تھا؟ کیونکہ اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ امتیاز بریگیڈیئر امتیاز کہہ چکے ہیں، بہت سی باتیں جو ہیں وہ چیف آف سٹاف کہہ چکے ہیں، اور آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چیف آف سٹاف جو ہے وہ سائلنٹلی اور اوبیڈینٹلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان جو کہ ایک بیوروکریٹ تھا اس کی بات جو ہے اس کو وہ ہی شیئر کر رہا تھا یہ سارا کچھ؟ بالکل نہیں. سہگل صاحب نے بائی دا وے اپنی باتوں میں ایک ان کی سلپ آف ٹنگ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں کہا سر. آپ مجھے غلط یہ دیکھیں آپ غلط بیانی پر آتے ہیں. میں نے نیشنل سیکیورٹی غلط بیانی نہیں کر رہا. کونسل نے کیا تھا؟ جو ملٹری ہے وہ 1970 سے لے کر آپ اپنے کو کلیریفائی کریں. میں نے آپ کی بہت سی بات سنی. 1970 سے لے کر اور 1988 تک پیپلز پارٹی کو غدار پارٹی سمجھتی تھی اور فوج کا یہ خیال تھا کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں رہے گی تو جو ہم ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں جو باقی لوگوں کے ساتھ ہے یہ شاید اس میں کوئی رکھنا ڈالے گی. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ خالصتان کی موومنٹ چل رہی تھی تو خالصتان کے سلسلے میں بھی ملٹری کو ریزرویشنز تھی. ملٹری جو ہے وہ اس لیے بے نظیر کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے کیا. تو اس میں اب یہ کہنا کہ جی وہ غلام اسحاق خان کہہ رہے ہیں ایک تو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور سہگل صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. دیکھیں ایک مجھے آپ جواب دیں. ڈاکٹر صاحب نے بولا سب سے پہلی بات کانسٹیٹیوشنلی غلام اسحاق خان جب جنرل ضیاء الحق فوت ہو گئے تو غلام اسحاق خان واز نیکسٹ ان لائن ایز دا اسپیکر آف دی سینٹ چیئرمین تھے، چیئرمین سینٹ تھے. جی بالکل سینٹ کے چیئرمین. ٹھیک ہے جی. تو ملٹری نے انسٹال کیا تو ملٹری نے ضرور
ملٹری خود ٹیک اوور کر سکتی تھی. دوسری بات, اگر اسلم بیگ اتنا پاورفل ہوتا تو غلام اسحاق خان نے اس کو نکال کیوں دیا؟ دوسرے کو اسلم بیگ تو وہ کرتا تھا, اسلم بیگ ٹیک اوور خود کر سکتا تھا. اسلم بیگ خود کیوں گھر چلا گیا اتنے کوائٹلی؟ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں, میں نے آپ بات کر رہے تھے, مجھے بات کرنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بات کرنے دیں. جی ان کو بھی ذرا بات کرنے دیں, آپ کو موقع دیتا ہوں. آپ بولتے رہے ڈاکٹر صاحب, آپ اپنے ٹائم پہ بتا رہے تھے, لیکن آپ غلط بیان ہی نہ کریں. نیشنل سیکورٹی کونسل تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے بولا جی نیشنل سیکورٹی پریمائسلی, ٹھیک ہے, وہ اگرچہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی ایک اس پر آتی ہے, فائنڈنگ پر آتی ہے نیشنل سیکورٹی پرائمائس, تو آپ ٹھیک ہے انہیں ووٹ کیا. میں نے صاف کہا ہے کہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے رسپانسبلٹی اس لیے ان کی ہے کہ انہوں نے یہ بات اگرچہ غلام اسحاق صاحب نے کر بھی دیا ہے, تو انہوں نے غلام اسحاق صاحب کو کہنا تھا. غلام اسحاق صاحب خان بیوروکریٹ ضرور تھے, لیکن جو وہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے تو پریزیڈنٹ اور سپریم کمانڈر تھے, اس وقت وہ بیوروکریٹ نہیں تھے. یہ غلط بات ہے. دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے. ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت لوگ جو مرضی فوج کو اور ISI کو برا بلا کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہر وقت, ٹھیک ہے, ضرور فوج نے غلط کیا ہے. مجھے بولنے تو دیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ بولنے بھی نہیں دیں گے تو آپ کو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ اکرام صاحب کو اپنی بات مکمل کرنے دیں, آپ کی طرف میں آ رہا ہوں. جی فرمائیے. آپ برا بلا کہتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, فوج نے غلطیاں کی ہیں, ISI نے غلطیاں کی ہیں, اور یہ بھی بہت غلط بات تھی. پولیٹیکلی آپ پولیٹیکل سیل کے ساتھ آپ بنانا ISI کے اندر, یہ سب غلط بات ٹھیک نہیں تھی. میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف نے آرڈر دے دیا تو اس کے پاس DG MI کے پاس اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. he has to obey the orders. and what has he done? he has not this thing. اس نے بولا کہ اتنے پیسے جو ان کو انسٹرکشن ملی اس پولیٹیشین کو پیسے دو, اس کو پہنچایا. اپنے طرف سے تو اس نے انوینٹ نہیں کیا پولیٹیشینس کو, اس نے صاف صاف کہا ہے, اس نے اعتراف کیا ہے. بریگیڈیئر حامد سعید کراچی میں بیٹھا تھا, اس کو بتایا گیا کہ جی کرو. اس کے نیچے کرنل اکبر بیٹھے تھے, کرنل دوسرے بیٹھے تھے, ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ آگے جا کے کریں. تو اس میں بڑی کلیئر بات ہے, ایک انسٹرکشن دی گئی, وہ انہوں نے انسٹرکشن فالو کیا. ہاں میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ ان لافل کمانڈ تھا, لیکن ان لافل کمانڈ رسپانسبلٹی چیف آف آرمی اسٹاف کی تھی. Once the chief of army staff had given the instructions, تو وہ چین آف کمانڈ میں خود ہی جاتا ہے آرڈر. اگر آپ شروع ہو جائیں تو آپ کمپلیٹ جو ہے ڈسپلن آف دی آرمی اس کو آپ ستیہ ناش کر دیں گے. پھر ہر سولجر ہر اس پر چیلنج کرے گا کہ یہ جی کانسٹیٹیوشن یہ نہیں ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن وہ نہیں ٹھیک ہے, سورج ادھر سے نکل رہا ہے تو یہ نہیں ٹھیک ہے, کل کو پانی ادھر سے آ رہا ہے تو وہ نہیں ٹھیک ہے. یہ بات وہ اس کو یعنی آرمی کا جو اندر جو چین آف کمانڈ کا جو اسٹرکچر ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ چیف آف آرمی اسٹاف تک تو ٹھیک ہے, اس کے نیچے آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے, آپ اپنا نقطہ بیان کیجیے اپنا. جی میرا نقطہ نظر, آپ سہگل صاحب جو فرما رہے ہیں کچھ بھی ہو, میں ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن پہ نہیں جانا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے آج ڈیسیجن دیا ہے کہ اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب کو عدالتیں جو ہیں, حکومت جو ہے وہ پراسیکیوٹ کرے, اور میرا خیال ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کی پراسیکیوشن ہو, اور سہگل صاحب جو ڈیفینس ان کا دے رہے ہیں وہ اپنا ڈیفینس عدالتوں میں پیش کریں, اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے وہ نتیجہ قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے. اب یہ کہ وہ کوئی سیکرٹ کاؤ ہے ملٹری, اور ملٹری کی جو چیف آف سٹاف ہے وہ کوئی آرڈر کر دیتا ہے تو اللہ کا کہاں ہو جاتا ہے, یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا. جو بھی ذمہ داری ہے یہ عدالتیں طے کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کی جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا وزن ہے کہ پاکستان کی فوج کے اوپر شروع سے اس قسم کے اسپرجنز آتے رہے ہیں, اور اس قسم کے اس کے اوپر الزامات بھی لگتے رہے, کچھ صحیح کچھ غلط. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی بھی چین آف کمانڈ میں اختلاف رکھتا ہے, اختلاف رائے رکھتا ہے, تو اس بندے کا کیا وہ فوج اس طریقے سے چل سکتی ہے؟ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی بڈی, جسٹ اے ویلڈ پوائنٹ کہ کیا اس طریقے سے کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ عدالتوں سے بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں, بالکل نہیں. تو پھر یہ ہے کہ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ کہ کیا چین آف کمانڈ میں جب اسد درانی صاحب کو حکم دیا گیا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپیل میں جانا چاہیے؟ بالکل, مطلب یہ ہے کہ یہ عدالتیں ڈیسائیڈ کریں کہ کس نے کیا کیا اور اس کا کیا جرم ہے.
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب اس پہ بات جاری رکھتے ہیں، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پلیز اسٹے ود اس.